الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ سرمایہ اہل سنت حضور خطیب اعظم حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی، مفتی دبئی حضرت علامہ مفتی عباس رضوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دبئی کی سرزمین پر یہ سنی دعوت اسلامی کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کو ہم سب کے لیے کفارے سیئات اور مدینے کی حاضری کا سبب بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ہم اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ساری نعمتوں کا کما حقہ شکر نہیں بجا لا سکتے۔ یقیناً آج عالمی سطح پر مسلمان کرب و اضطراب کی جن وادیوں سے گزر رہا ہے، دانشوران قوم و ملت اس حوالے سے غور کر رہے ہیں
کہ آخر کیا بات ہے کہ جو مسلمان کل تک بے شمار نعمتوں سے بہرور تھا، آج ایک ایک کر کے اس کے پاس سے وہ نعمتیں چھینی بھی جا رہی ہیں اور ان نعمتوں سے وہ محروم بھی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کی تعلیم دی، نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کی تعلیم دی، اور ناشکری کی بنیاد پر ان نعمتوں سے محروم ہونے کی وعید بھی سنائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کی ایک نعمت نہیں جس کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کے استعمال کا ڈھنگ بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کے یوز کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کی قدر کی تعلیم بھی عطا فرمائی، لیکن ہم نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال اپنی طبیعت کے مطابق کیا، اپنی سوچ کے مطابق کیا، اپنی خواہش کے مطابق کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے وہ نعمتیں ہماری زندگی سے روٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان نعمتوں سے آج کا مسلمان کافی حد تک محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو نعمت سمجھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت ساری نعمتوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ہم نے بھی ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان نعمتوں کے حوالے سے جس طریقے سے ہماری زندگی گزرنی چاہیے، ان نعمتوں سے متعلق ہماری زندگی ویسی گزرتی نظر نہیں آئی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے دولت کو اللہ کی نعمت سمجھا، ہم نے مال کو اللہ کی نعمت تصور کیا، ہم نے اولاد کو اللہ کی نعمت تصور کیا۔ یقیناً مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اولاد اللہ کی عطا ہے، لیکن اس عطا کے استعمال کا ڈھنگ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا، اولاد کے حوالے سے بھی فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حوالے سے بھی فرمایا۔ اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے حوالے سے کل بروز قیامت ہم سے پرسش نہیں ہوگی، ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے حوالے سے کل بروز قیامت سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں تک رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو کے اندر بھی پانی کا اسراف نہ کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت اس پانی کے حوالے سے بھی تمہیں سوال ہوگا اور اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال انسان کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور اس کے حصول کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سرمایہ اس کے پاس جمع ہو جائے، مال اس کے پاس جمع ہو جائے، اس لیے کہ مال ہوگا مکان تعمیر کر سکے گا، مال ہوگا بچوں کے ایجوکیشن کا خیال کر سکے گا، مال ہوگا آسائش کے سامان اختیار کر سکے گا، مال ہوگا
دینی کام کے اندر خرچ کر سکے گا. مال انسان کے لیے بہت بڑی نعمت کے اعتبار سے انسان نے تصور کیا اور اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی مال کے حصول کے اندر خرچ کر دیا. لیکن میرا پروردگار قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس مال کے حصول کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت خرچ کر دیا، قیامت کے دن یہ مال ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہم نے تو اسے نعمت تصور کیا تھا، ہم نے اللہ عز و جل کی اسے بہت بڑی عطا تصور کی تھی، اور اسی تصور کی بنیاد پر کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہماری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ہم اس کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دوڑتے رہے، لیکن یہی مال قیامت میں ہمیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اسی طریقے سے اولاد کو انسان بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے، اور اولاد کے حوالے سے انسان اپنی توقعات وابستہ کر بیٹھتا ہے کہ یہی اولاد جس کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی تابناکی کے لیے انسان ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے جن ذرائع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ نے ریسٹرکشن لگا کے رکھے ہیں. لیکن جس اولاد کی پرورش میں ہم نے حرام ذرائع کو اختیار کیا، کل بروز قیامت وہی اولاد جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تمام کیا، وہ اولاد بھی کل بروز قیامت ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت ایک عورت کو بارگاہ سمدیت میں پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، میری بندی ایک نیکی لے کر آ جا، تیری بخشش ہو جائے گی. ماں جس بچے کی پرورش میں اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گنوایا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گی جو صف پہ کھڑا ہوگا، ابھی اس کا حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا، اور بیٹے کے پاس جا کر کے عرض کرے گی، ماں کہے گی میرے لخت جگر مجھے ایک نیکی عطا کر دے جس کی وجہ سے مولا میری بخشش فرما دے گا. قیامت کے اس میدان کے اندر بیٹا اپنی ماں سے کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں اپنے لخت جگر سے کہے گی، میرے بیٹے میں نے 9 ماہ تک تجھے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی، میرے لخت جگر 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس کے صدقے میں مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بیٹا کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی، بیٹے میں نے تیری نجاستیں صاف کی ہیں اور تجھے پروان چڑھایا ہے، تیری تربیت کے اندر اور تیری پرورش میں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی. بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بچہ عرض کرے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے اور ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں. انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل بروز قیامت یہ اولاد بھی ماں باپ کے کام نہیں آئے. آپ اندازہ لگائیں
لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اولاد کے حوالے سے فرمایا، ارشاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور نمبر 3 ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جائے جو اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس بچے کی مغفرت کی دعا کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، اولاد کل بروز قیامت ماں باپ کو نفع نہیں پہنچائے گی، مال نفع نہیں پہنچائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ پیر ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، ہم اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آنکھوں کے معاملے کے حوالے سے بینائی کمزور ہو جائے، طبیب کے پاس جا کر کے ہم چشمے لگوا لیتے ہیں، آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں، اس لیے کہ اگر نگاہیں سلامت ہیں تو علماء بعمل کے چہرے کی زیارت بھی ہو سکے گی، ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھ سکیں گے، کعبہ شریف کو بھی دیکھ سکیں گے، گنبد خضرا کو بھی دیکھ سکیں گے، قرآن مقدس کو بھی دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس آنکھ کے حوالے سے بھی اللہ سوال پوچھے گا، اور وہ مسلمان جو اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، آوارہ چھوڑ دیتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے گناہوں کی لذت حاصل کرتا ہے، کل بروز قیامت یہی آنکھیں ہمارے خلاف وٹنس بن جائیں گی اور ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال پوچھا جائے گا کان کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، اس لیے کہ یہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ دینے والا رب قدیر ہے، اور ان نعمتوں کے حوالے سے اسے پوچھنے کا حق ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کس طریقے سے یوز کیا، کس طریقے سے تم نے استعمال کیا۔ ہم ایک ایمپلوئی رکھتے ہیں تو ایک ایک گھنٹے کا حساب لیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں، تو کیا وہ قادر مطلق جس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہی ہاتھوں سے انسان قرآن کو چھوتا ہے، انہی ہاتھوں سے انسان کعبے کی دیوار کو اپنا ہاتھ مس کر کے برکتیں حاصل کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، انہی ہاتھوں سے غریب اور یتامہ اور مساکین کو خیرات کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے نوالے لے کر، لقمے لے کر اپنے حلق تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر انہی ہاتھوں کا استعمال غلط کاموں کے اندر کیا گیا، غلط کاریوں کے اندر کیا گیا، اور ہم نے یہ تصور کیا کہ یہ ہاتھ ہماری ملکیت ہے، ہم جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، تو قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دیں گے جو کچھ کہ ہم نے اس سے کام کیے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ،
راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ غیر محرم سے اپنے جسم کو مس کر دیتے ہیں، اور جلد جو غیر محرم کو قصدن ٹچ کرتا ہے، جانتے ہیں آپ کل بروز قیامت یہی جلد، یہی اسکین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اللہ اکبر! جب ان جلدوں سے پوچھا جائے گا لما شہدتم علینا، تم ہم پر کیوں گواہی دے رہی ہو، تو جلدیں جواب دیں گی قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہیں۔ پیر اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان پیروں کے بلبوتے پر چل کر ہم کہاں جاتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، جانتے ہیں آپ ان کے پیر میں آکلا پڑ گیا، طبیب کے پاس حاضر ہوئے، طبیب نے کہا حضور آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ طبیب نے کہا اگر پیر نہیں کاٹوں گا تو پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیر کاٹو۔ طبیب نے کہا تھوڑی سی شراب کی گھونٹ پی لیں تاکہ آپ مدہوش ہو جائیں اور میں پیر کاٹوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو میرے رب اور اس کے حبیب نے حرام فرمائی ہے میں جان تو دے سکتا ہوں، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ طبیب نے کہا اگر آپ ہوش و حواس میں رہے اور پیر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں تکلیف پر میں صبر کروں گا تاکہ میرا مولا صبر پر بے حساب مجھے اجر عطا فرمائے۔ طبیب نے پیر کاٹا، پھر زخم پر اس نے بھرنے کے لیے جو ادویات تھیں وہ لگائیں، تو حضرت عروہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کٹا ہوا پیر قریب تھا۔ طبیب نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ حضور میں پیر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اب آپ تکلیف پر رو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ تکلیف کے آنسو نہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہیں۔ کہا حضور کس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرماتے ہیں یہ پیر قیامت میں گواہی دے گا کہ میں اس پر چل کر کبھی گناہوں کے اڈوں پر نہیں، اللہ کے گھر کی طرف اور دین کے راستے پر میں چلا ہوں۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور یہ شکرانے کے آنسو ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ یہ نہ تصور کرنا کہ جس راستے سے چل کر آپ اس سنی اجتماع میں آئے ہیں، کل بروز قیامت یہ پیر آپ کی حمایت میں گواہی نہیں دیں گے، یقیناً یہ پیر بارگاہ سمدیت کے اندر گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تیری نعمت کا استعمال تیرے دین کی خاطر اور تیرے محبوب کے فرمان کو سننے کی خاطر انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیر مٹی والے ہو جاتے ہیں، ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، ان کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھا جائے گا، رب پوچھے گا، اور قیامت میں ایک پوزیشن یہ ہوگی
کہ ہم کو صفائی پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، بلکہ خود ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، جنہیں ہم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیے، کل بروز قیامت یہی غلط استعمال کی بنیاد پر ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، آپ اندازہ لگائیں، آج زمین کی قیمتوں کے حوالے سے سوچیں، انسان کے لیے زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس پر بیٹھتا ہے، اس پر لیٹتا ہے، اس پر کھاتا ہے، اس پر قیام کرتا ہے، اس پر سجدے کرتا ہے، اور یہ زمین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر ہمیں پناہ بھی مل جاتی ہے اور یہ زمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ زمین کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن اس کی پشت پر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چاہے ہم نے نیکی کی ہے یا ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کل بروز قیامت ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر کون ہے ہمارا؟ ان نعمتوں کے حوالے سے جب سوال پوچھا جائے گا تو یہ نعمتیں تو قیامت کے دن ہم سے روٹھی بھی نظر آئیں گی، ہمارے خلاف وٹنس دیتی بھی نظر آئیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، کل بروز قیامت ہم نے اپنے باپ کو سہارا سمجھا، ماں کو سہارا سمجھا، بھائی کو سہارا سمجھا، بیوی بچوں کو سہارا سمجھا، لیکن قرآن کہتا ہے کل بروز تو سچویشن یہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ سچویشن یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے سب بے نیاز ہوں گے، سب کو فکر ہوگی تو اپنی فکر ہوگی۔ آج تک ہم نے یہ تو بتایا کہ باپ نعمت ہے، ماں نعمت ہے، ہم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹے دیکھو، اگر تم نے ہمارے سامنے زبان درازی کی تو قیامت کے دن اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہم تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گی۔ تو اب کون سی ایسی نعمت ہے کہ جب ساتھ سب چھوڑ رہے ہوں تو وہ نعمت ہمیں پناہ دے رہی ہو؟ تو وہ ایک ہی نعمت ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تم سے سوال پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ساری نعمتوں کو زوال ہے، مصطفیٰ ایسی نعمت ہے کہ ان کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ آج ہم بچے ہیں، کل جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج انسان غریب ہے، کل انسان مالدار ہوا، پھر انسان کنگال ہو گیا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا رسول اللہ آپ کی شان ایسی ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کی جیسی قدر کرنی چاہیے اور ان سے جیسی محبت کرنی چاہیے، وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کیسی نعمت ہیں؟ تشریف نہیں لائے تھے،
پھر بھی نعمت، تشریف لائے پھر بھی نعمت، اور بارگاہ سمدیت میں حاضر ہیں پھر بھی نعمت، قیامت کے دن بھی نعمت۔ آپ اندازہ لگاؤ، قرآن مقدس میں یہودیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے آخری نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما کافروں پر۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ اکبر، وہ دعائیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کافروں پر انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ مولا نے زمین دی، احسان نہیں جتایا، باپ دیا، احسان نہیں جتایا، آسمان دیا، احسان نہیں جتایا، دولت دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب مصطفیٰ پیارے کو عطا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس لیے کہ ساری نعمتیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور قیامت کے دن بھی جب سب کی حالت یہ ہوگی کہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ایک ہی ذات ایسی ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی، اور وہ ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا سوچو، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کون ہوگا جو اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ پل صراط پر جہاں قدم ڈگمگا جائیں، کون ہوگا جو رب سلم کی صدائیں لگا رہا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کون ہوگا جو اپنے غلاموں پر کرم کی نظر فرمائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مسلمانوں، صحابہ اس لیے کامیاب تھے کہ انہوں نے زمین کو بڑی نعمت نہیں سمجھی تھی، مصطفیٰ پیارے کو بڑی نعمت سمجھی تھی۔ زمین کو بڑی نعمت نہیں سمجھے تھے، رسول اعظم کو سب سے بڑی نعمت سمجھے تھے، اور یہی وجہ ہے زر ہو یا زمین ہو سب کچھ مصطفیٰ پر لٹا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی کام نہیں آتا تب مصطفیٰ پیارے ہی کام آتے ہیں، وہی کام آتے ہیں۔ آج اس دور پرفتن کے اندر جہاں ہم اپنی نوجوان نسلوں کی دلوں سے گناہوں کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہرس نکالنا چاہتے ہیں، دنیا کی طمع نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت ساری کاوشیں کرتے ہیں، پھر بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابہ نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور صحابہ کا طرز زندگی وہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کے دلوں سے ان چیزوں کی محبت کو نکالنے کی بجائے نبی کی محبت اتنی کٹ کٹ کے بھر دیتے تھے کہ پھر جب وہ نبی کے دیوانے ہو جاتے تھے تو انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کی سچویشن یہ ہوتی تھی کہ ان کا دل محبت رسول سے ایسا لبریز ہو جاتا تھا کہ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے اسلام کی شمع کو روشن کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ میں بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کیا ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ یہاں ہمارے بہت سارے بھائی اپنا وطن چھوڑ کر معاش کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، روزی روٹی کے لیے یہاں پر آئے، تنہائی کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے،
ٹینشن کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی اس سے کبھی اس سے، نہ جانے کیسی سنگتیں اختیار کر کے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں، ضرورت اس امر کی ہے، تم تنہا کبھی بھی نہ رہو، یاد مصطفیٰ کو بسا لو، سرکار کے ذکر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ بناؤ، اس اعتبار سے وظیفہ بناؤ، اس اعتبار سے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود مبارکہ کی کثرت کے عادی بن جاؤ۔ میں آپ کو ایک غلام رسول کا واقعہ بتاؤں، فضالہ، قبول اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بہت ساری قدورت موجود تھی۔ ایک روز کعبہ شریف کے قریب وہ پہنچا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ دل میں قدورت تھی، خیال آیا کہ یہ وقت شمع نبوت کو گل کرنے کا ہے، اگر میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں تو مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نیت سے فضالہ نے ایک چھوٹا سا چاقو لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ طواف کرنے لگا۔ غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں۔ فضالہ سے پوچھتے، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جواب میں فضالہ نے کہا، کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے گھر کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو؟ اور یہ کہتے ہوئے فضالہ کے سینے پہ سرکار نے اپنا ہاتھ مارا۔ فضالہ کہتے ہیں، دست مصطفیٰ کا سینے پر لگنا تھا کہ قدورت کی جگہ محبت نے لے لی۔ اب مجھے حضور سے زیادہ کوئی اچھا لگنے ہی نہیں لگا۔ میں نے برجستہ کہا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ اب توجہ چاہوں گا، اب حضرت فضالہ اپنی عادتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جب بھی خانہ کعبہ کی طرف آتا تو راستے میں ایک مکان تھا اور وہاں ایک خاتون رہتی تھی۔ میں آتے ہوئے اس سے ہنسی مذاق کرتا، دل لگی کرتا اور مستی مذاق کرتے ہوئے پھر اس کے بعد میں آتا، اور پھر جب پلٹتا اسی راستے سے پلٹتا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا اور پھر اس سے ہنسی مذاق اور گپ شپ کرتا اور پھر میں چلا جاتا۔ فضالہ آئے تھے کعبے کے دیدار کے لیے تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئے تھے۔ اب جب پلٹ کر کے جاتے ہیں حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد تو اس گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو نگاہیں نیچی تھیں۔ جب فضالہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر کے قریب سے ایسے ہی گزر گئے، وہ عورت چیخ اٹھتی ہے، فضالہ کیا بات ہے؟ مذاق میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ آج توجہ نہیں دے رہے ہو، رک نہیں رہے ہو، کوئی بات چیت نہیں کر رہے، یوں ہی جا رہے ہو؟ حضرت فضالہ رک جاتے ہیں، دیکھے بغیر جواب میں فرماتے ہیں، اب فضالہ تیرے کام کا نہیں رہ گیا، اس لیے کہ فضالہ نے اپنے سینے میں نبی کی محبت کی شمع کو روشن کر لیا ہے۔ غلامان رسول کو حضرت فضالہ درس دے رہے ہیں، اگر تم اپنے سینے کے اندر محبت رسول کی شمع کو روشن کر چکے ہو تو اب تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، جیو تو محبت رسول میں اور مرو بھی تو محبت رسول ہی میں مرنا چاہیے۔ اب ہر ایک کو دل نہیں دیا جائے گا، ہر ایک کو اپنا محبت کا مرکز نہیں بنایا جائے گا، اب مرکز محبت ہے تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسلوں کو اس کالی زلفوں والے مصطفیٰ کی غلامی کے اندر اور محبت کا اسیر بنا دیا جائے کہ جن کی زلفیں کل بروز قیامت ہمارے لیے سائے کا کام انجام دیں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
آج اسی محبت کو کمزور کرنے کی پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، اور یہی محبت کمزور ہو گئی تو مٹنے میں دیر نہ لگے گی۔ اس لیے اس محبت کو مضبوط کرو۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تب ایک ہی ذات ہوگی جو اپنے غلاموں کو دامن میں پناہ دے رہی ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنی کیفیت کے حوالے سے اور اپنی حالت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیب سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو قیامت میں صرف مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، صرف تمہیں اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، صرف تمہارے جسم کے اعضاء کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان رسولوں کے بارے میں جو اپنی اپنی امت کے پاس آئے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا نصیحت کرنے والے ہم نے نہیں بھیجے تھے؟ تو ساری نعمتوں کا تو بتایا جاتا ہے، اس عظیم نعمت سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے اسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم پوری زندگی وقف کر رہے ہیں اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے۔ میں عرض کروں گا اب اپنی زندگی کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی خرچ کرو۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کر گنبد خضرا کی طرف، مدینے کی طرف رخ کر کے درود و سلام کی کثرت کر لیا کرو، تاکہ کل بروز قیامت یہی درود مبارکہ ہماری نجات کا سامان بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے کر ہمیں امتحان میں گرفتار کیا ہے کہ کل بروز قیامت ان چیزوں کے بارے میں جب وہ سوال پوچھے گا تو ہم نے اس کی جواب کی کیا تیاری کی ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ تو ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کے احسان، ان کے ذکر پاک کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لو۔ انشاءاللہ ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ زبان سے متعلق ایک بات عرض کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج زبان سے آدمی بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی فیور میں کسی کے ان فیور کوئی ایسے جملے استعمال کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ حق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت سب سے برا حال اس کا ہوگا، سب سے برا حال اس کا ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے۔ اس لیے یاد رکھو کہاں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرو، اور یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر، علماء باعمل کی صحبت اختیار کر کے، مشائخ اہل سنت کی صحبت اختیار کر کے، انشاءاللہ العظیم آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا۔ اس لیے گناہوں کے ماحول کو چھوڑو اور نیکیوں کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔